بہت گالیاں پڑی ہمیں، اب بھی پڑیں گی. آپ کے اس پروگرام کو سننے کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پہ گالی گلوچ کی زبان استعمال کریں گے. مجھے حیرانگی ہے عیسیٰ کہ آپ نے سوال کیسا کیا، حیرانگی آپ سے. اخندزادہ چٹان صاحب آپ کی پارٹی سے، انہوں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا کہ باجوڑ کے ان لوگوں کو جن کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں اور انہیں مختلف شہروں میں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کی پارٹی بتا رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب عثمان ڈار کے گھر میں لوگ گھس کر توڑ پھوڑ کریں گے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. آپ کا فیاض الحسن چوہان سے معاملہ ہو سکتا ہے، آپ ان کی بہن کے گھر یا ان کی بھابھی کے گھر 22-25 بندے گھسیں گے، ان کی بچیوں کے موبائل فون تک اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہاں توڑ پھوڑ کی جائے گی، شہریار آفریدی کے بچوں کو ٹیررائز کیا جائے گا. یہ پاکستان کے شہری ہیں. آج سے 15 سال 10 سال 5 سال کے بعد یہ ان کی کیا پرسنالٹیز بلڈ ہوں گی؟ آپ اپنا بیلنس کیوں نہیں لا رہے اس کارروائی میں؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو ماحول اور کردار تحریک انصاف نے پیدا کیا وہ بھی اس قوم نے بھگتنا ہے. وہ کسی کی نظر میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، میری نظر میں بہت برا ہے. اور میرے جیسے پاکستان میں بہت سارے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا پھیلایا ہوا بیانیہ، ان کا پھیلایا ہوا طریقہ کار اور ان کا پھیلایا ہوا جو اخلاقی قدر ہے وہ بہت تباہ کن ہے معاشرے کے لیے. ہیونگ سیڈ دس، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. جو مختلف گھروں کے اندر ریڈ ہوئے ہیں بالکل نامناسب ہے، قتل نہیں ہونے چاہیے. خواتین ہماری بہنیں ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ساتھی ہے. میں اس قدر کا حامل ہوں. ہاں، ہمیں ایک بات خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم خواتین کو ڈھال کے طور پہ استعمال کریں، عمران خان صاحب کے گھر پولیس ریڈ کرنے جاتی ہے، وہاں عورتیں اور مرد ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں ہیومن شیلڈ کے طور پہ. سر، شہریار آفریدی کے گھر تو ہیومن شیلڈ نہیں نظر آ رہی کہ یہ جو ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں نے آپ کا جواب کا سوال پورا تسلی سے سنا، میرا جواب تسلی سے صحیح. میں اصل میں اس کا جواب چاہ رہا تھا. وہاں زمان پارک پہ تو میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا نا، طریقے سے دوں گا. میرا اپنا طریقہ ہے، میں آپ کے طریقے سے جواب دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ ان کے گھر میں نے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں غلط ہے، مذمت کرتا ہوں کہ ایسے ناجائز اور جا کے گھروں پہ ہائی ہینڈڈنس نہیں ہونی چاہیے. خواتین کا احترام ہونا چاہیے. لیکن عیسیٰ صاحب، ہمارے گھر سب کے بڑے محترم ہیں، بہنیں مائیں سب کی بڑی محترم ہیں، سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک ہونا چاہیے. ہاں، کل جو غلط ہوا اس کی بنیاد پہ آج غلط نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، بہت شور ہوا میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، بہت گالیاں پڑی ہمیں، اب بھی پڑیں گی. آپ کے اس پروگرام کو سننے کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پہ گالی گلوچ کی زبان استعمال کریں گے. ان کو آتی گالیاں دینا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کی پولیس بڑی ڈاڈی ہے، یورپ کی پولیس بڑی ڈاڈی ہے. یہ جو اسکینڈینیوین ہے نا، یہ بڑے انسانی حقوق کے لمبردار ہیں. وہاں کی پولیس بڑی اچھی ہے. وہاں کی پولیس کو اگر جا کے کوئی گالی دے اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دے تو کیا وہ پولیس والا آگے سے ہنس دے گا کہ میں ذمہ دار، میں اپنی سیاسی سرکاری ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں، یا اس کے جواب میں تھپڑ مارے گا؟ سر، وہ جو بھی کرے گا اس شخص کے ساتھ کرے گا، نہ اس کے گھر والوں سے کرے گا، نہ اس کے بچوں سے کرے گا، نہ اس کے بہن بھائیوں کے بچوں سے کرے گا. اسی کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا، میں نے کہا، بہت سارے میڈیا نے کہا، ایک ہماری بہن گرفتار ہوئی جو پولیس والوں کو گالیاں دے رہی تھی، غلیظ گالیاں، اور جو ان کے اوپر دوپٹے پھینک رہی تھی. اب عیسیٰ، اگر آپ مجھے گالیاں دینا شروع کر دو تو 1 2 3 4 میں برداشت کرتا جاؤں گا. ایک وقت آئے گا جب میرا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. مجھے یہ خدشہ ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں لوگ سنیں گے تو میری حیثیت خراب ہوگی. لیکن ایک وقت آئے گا جب میں بس ہو جائے گی، میں کہوں گا ایسی تیسی جو ہوتا ہے. قاہرہ صاحب، اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے، بعد میں آپ سے بات کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب، میں عیسیٰ نقوی آپ سے ذرا بہتر کی توقع رکھتا ہوں. ہم آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اپنی تاریخ میں ریاستی جبر کا سامنا کیا، جس کے ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ایک وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، جس صورتحال سے آپ کی پارٹی گزری،
میں اس کے پنجاب کے لیڈر قمر زمان کارا سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم وہ اپنی جو کالیگز فیمیل کالیگز ہیں ان کو باہر نکلنے کے بعد وکٹری کا نشان بنانے کے اوپر دوبارہ پکڑے جانے کی مذمت ضرور کریں گے. اگر تو وکٹری کے نشان پہ پکڑا گیا ہے تو بالکل غلط بات ہے, اور باقی کو وجوہات ہیں تو آپ کے علم میں ہوں گی, میرے علم میں نہیں ہے, لہذا میں اس کی مذمت کر نہیں سکتا جب تک ایسے ثبوت نہ ہو. اخونزادہ چٹان صاحب آپ کی پارٹی سے, انہوں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا کہ باجوڑ کے ان لوگوں کو جن کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں اور انہیں مختلف شہروں میں گرفتار کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کی پارٹی بتا رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے میں نے نام اور ٹویٹ دیکھا ہے, آپ تو پروگرام میں بیٹھے ہیں, میں تو اپنے حلقے میں پھر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا کیمرہ مین پکڑے گئے ہیں ان کے پاس ان کے والدین نے ان کے لوگوں نے اپروچ کیا ہوگا, لہٰذا ان کے پاس ثبوت ہوگا, وہ ثبوت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, میرے پاس تو ہے نہیں. آپ نے ایک بات کہی ہے, جتنی میں نے سنی اس کے حد تک میں نے کمنٹ کر دیا. اب اگر آپ مجھ سے چاہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو صداقت مانتے ہوئے اپنے طور پہ کنڈیمنیشن جاری کر دوں تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. سر جنہوں نے مثبت بیان دیے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے گرفتار ہونا تھا, انہوں نے باہر آ کے ایک مثبت سٹیٹمنٹ دیا, وہ چلے گئے. جو علی زیدی صاحب ہیں ان کا مکمل مثبت سٹیٹمنٹ نہیں تھا تو ان کا ہاؤس اریسٹ ختم ہوا, وہ پھر جیکب آباد چلے گئے. ایک کینسر پیشنٹ بتائے جا رہے ہیں نقوی صاحب, شمیم نقوی صاحب کراچی سے, ان کو سکھر جیل بھجوا دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سوالات ہیں, وہ میں پہلے کر چکا. میں ان کے جب آپ کا کیا خیال ہے, کیا کہنا چاہیے مجھے, میں جو آپ کہتے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں, میں تو اپنی رائے دوں گا نا. آپ کا خیال ہے میرا وہی خیال ہونا چاہیے تو میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں. نہیں بالکل میں یہ نہیں چاہتا, لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اب یہ بتا دیں. آپ مجھ سے آپ میرے جوابوں سے تسلی نہیں پا رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, مجھے وہ کہنا چاہیے جو میں ابھی کہہ نہیں رہا, تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. کیا بات ہے خیرہ صاحب, آج آپ میرا خیال ہے دل جیتنے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کے حوالے سے میں یہ ایک توقع رکھتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اور آپ کی پارٹی بھی سٹینڈ لے گی. ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنا کلیئرٹی ہمیں آپ کے ہاں نظر آتی ہے, آپ کے حق میں بہت سٹینڈ لیتے ہیں اور لیں گے. ایک بات یاد رکھیے, جو کچھ اس وقت ایک جماعت اور کچھ مخصوص عدالتوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن جاری کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کی نظر میں یہ باتیں اور آپ دیکھتے ہیں, ہماری نظر میں ہمارا کام سیاست ہے, ہمارا کام رپورٹ کرنا نہیں ہے, ہم اس کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں. آپ کا کام ایفیکٹ دیکھنا نہیں ہے, ٹھہر دیں ذرا, آپ کا کام ایفیکٹ دیکھنا نہیں ہے. آپ اس کے یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہوا, آپ صرف واقعات کو رپورٹ کر رہے ہیں, یہی آپ کا کام ہے. آپ اس کے انالیسس کر رہے ہیں, یہی آپ کا کام ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور اس کے کل اثرات کیا ہوں گے. ایک سیاستدان کے طور پہ, ایک حکومت کے طور پہ میں نے ان کی تعدیبی کارروائیاں کرنی ہیں, لہذا میرا اور آپ کا نقطہ نظر کبھی اکٹھا نہیں ہوگا. بالکل. اب اس پہ کامنٹ کر دیجئے. مذاکرات پہ بیٹھے ہوئے تھے, مذاکرات کی میز پر آپ کے یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے. وہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے تو یقیناً 9 مئی کی صورتحال کم از کم ہمیں نظر نہ آتی, اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال وہ تحریک انصاف کہتی ہے آپ سپوائلر تھے. آپ کے پرویز الہی کے گھر جو ہے وہ ریڈ کیا گیا, ان کے کارکنوں کو اٹھایا گیا, اور کچھ رہنما مسلم لیگ نواز کے تابڑ توڑ بیانات دے رہے تھے جن سے مذاکرات خراب ہو رہے تھے. Who is responsible? مجھے حیرانگی ہے عیسیٰ کہ آپ نے سوال کیسا کیا. حیرانگی آپ سے اس لیے, کیوں حیرانگی ہے؟ اس لیے کہ مذاکرات ہوئے, اس کی لمبی ڈیٹیل ہے, چھوڑیے کس نے کیا کیا. مذاکرات کس ماحول میں ہوئے؟ مذاکرات کا ماحول یہ تھا, عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہوا تھا, ایک پٹیشن ہوئی عدالت کے اندر, عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا کہ آپ مذاکرات کیجئے, اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نئی ڈیٹ اور آئین کا بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور ہماری توہین بھی نہیں ہوگی اور نئی ڈیٹ ایڈجسٹ ہو جائے گی. اور اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر 14 مئی کی ڈیٹ ہم نے دی ہوئی ہے, ہمارا فیصلہ موجود ہے. اور عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں 14 مئی کے فیصلے پہ عمل کرو اور الیکشن کراؤ. یعنی جو عدالت کہہ رہی ہے وہی عمران کہہ رہے ہیں, اور عدالت عمران کو گلیور دے رہی ہے, ہمارے ہاتھ باندھ رہی ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب آپ جائیں مذاکرات میں بیٹھ کے اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو مذاکرات کامیاب ہو گئے, آپ کی بات مانی گئی.
اور اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, اگر مذاکرات میں عمران خان جیت گئے تو 14 مئی اور عمران خان ہار گئے تو 14 مئی, کیونکہ مذاکرات ٹوٹ گئے تو 14 مئی, تو عمران خان تو دونوں صورتوں میں جیت گئے, یعنی عدالت نے ان کو لیور دے دیا. اب اس کے آگے آ جائیے, 2 دن مذاکرات ہوتے ہیں, ان مذاکرات, اور میری کریکشن کیجیے, آپ اس کو رپورٹ کرتے رہے, اگر میری کوئی غلطی تو مجھے تصحیح کر دیجیے. 2 دن مذاکرات ہوتے ہیں, ان مذاکرات میں 2 دن کے اندر چلتے کہاں سے ہیں؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کریں, الیکشن کرائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم مدت پوری ہونے پہ 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے. اس میں مذاکرات شروع ہوتے ہیں, چلتے چلتے 2 دن کے مذاکرات کے بعد معاملہ یہاں آ جاتا ہے کہ آپ بجٹ دیں, جون میں بجٹ پہ پاس ہو, اور جولائی کے پہلے ویک میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائے. یہ مطالبہ ہے تحریک انصاف کا, اور الیکشن کرا دیں 3 مہینے میں. ہماری طرف کا مطالبہ ہے کہ ہم بجٹ پیش کریں گے, پاس کریں گے, اور اس کے بعد جولائی میں 2-3 ہفتے دیں, تھوڑا سا اس کے بعد سٹیبلٹی فیکٹر ہوتا ہے وہ کر کے, تو ہم چوتھے ہفتے میں, جولائی کے چوتھے ہفتے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, اور وہ 3 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے. اینڈ جولائی پہ آپ ریڈی ہو گئے تھے؟ اینڈ جولائی پہ نہیں, پہلے میری بات سن لے, پھر آپ نے مجھے کریکٹ کرنا ہے اگر میں نے کوئی فیکچوئل غلطی کی. سر ٹائم بہت کم رہ گیا, 3 مہینے میں الیکشن ہو جائے. جی ٹائم کا تو پھر اگر نہیں ہے تو جواب بس کر دیتے ہیں نا, لیکن جواب تو وہی ہوگا جو. جی دیکھیے, آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے تو ٹائم بچ جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ مذاکرات میں یہ بات طے ہو گئی. اب تیسرے دن مذاکرات ہونے تھے, اور اس میں کیا طے ہونا تھا؟ باقی چیزیں تو طے ہو گئی تھی کہ جی پہلے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں. امکان تھا کہ یہ کوئی 12, 13, 14, 15, 16 تاریخ کے درمیان کسی ڈیٹ پہ اتفاق ہو جائے گا, اور الیکشن, اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ہو جائیں گے. اس کو تیسرے دن آپ کہہ رہے ہیں نا, پرویز لائی کو پکڑ لیا, حالات خراب کر دیے. صبح عمران خان صاحب نے اعلان کیا 11 بجے, کریکٹ کیجئے مجھے اگر میں غلط ہوں, 11 بجے اعلان کیا کہ میں نے اپنی ٹیم کو بول دیا ہے جائیے مذاکرات میں, اور انہیں کہہ دیجئے 14 تاریخ تک اسمبلیاں توڑتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو مذاکرات, نہیں تو واپس آ جائیں. اس کا مطلب ہے پرویز لائی کی گرفتاری پہ اعتراض نہیں تھا, کارکنوں کی گرفتاری پہ اعتراض نہیں تھا. ہاں 14 سے پہلے اسمبلی توڑو تو ٹھیک ہے. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے بد اعتمادی کی, اعتماد سازی خراب کر دی؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اور آپ بھی سوال کر رہے ہیں بغیر سوچے. اور پھر یہ ہے کہ اس ماحول کو, ان سوالوں کو, اس اعتماد کو, اس مذاکراتی عمل کو توڑا کس نے؟ ہم تو اس کو مذاکرات کو کامیاب بنا کے بیٹھے تھے. ہم تو 12, 13, 14 تاریخ کو اسمبلیاں توڑنے کو تیار تھے. تو کہیں نا عمران نے غلط توڑا, غلط کیا, بجائے اس کے کہ مذاکرات خراب ہو گئے. عدالت بھی کہہ رہی ہے مذاکرات ٹوٹ گئے. کس نے توڑے؟ طاہرہ صاحب, ذمہ داری کا تیار